نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم دوسرے لیسن میں پہلے پارے کی دوسری سورت البقرہ کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت البقرہ قرآن پاک کی کوہان کہلاتی ہے اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں توحید کا درس دیتی ہیں، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں وہ احکامات کا درس دیتی ہیں۔ سورت البقرہ مدنی صورت ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو آخری 3 آیات ہیں وہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، آخری 3 آیات۔ اور یہ جو سورت البقرہ ہے یہ 2 ہجری میں ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اسی 2 ہجری میں ہی سورت الطلاق بھی نازل ہوئی، سورہ محمد بھی نازل ہوئی، اور سورت الانفال، یعنی ٹوٹل یہ 4 صورتیں ہوں گی جو کہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورت البقرہ کے کچھ فضائل ہیں، یعنی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے یہ کیا مرتبہ رکھتی ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ سورت البقرہ کی فضیلت میں اللہ کے رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے بہت ساری احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ اس میں سے پہلی حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مزید فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جائے، یعنی اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر گھر میں تلاوت بھی ہو، اس کو ہم اگر آڈیو میں لگا لیں تو گھر میں اس کو ہم سنتے رہیں تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورت البقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا یعنی اس کا جو پڑھنا ہے وہ باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس کی فضائل میں ایک اور روایت آتی ہے، ایک اور حدیث ہے، 2 چمکتی صورتیں یعنی زہراوین کو پڑھتے رہا کرو، یعنی وہ کون سی ہیں زہراوین چمکتی صورتیں؟ سورت البقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی 2 ٹکڑیاں بن کر یا 2 سائبان بن کر یا پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گی، یعنی نمودار ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پڑھتے تھے آپ ان کو بخش دیجئے۔ اور اہمیت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا، پھر حضرت جبریل نے کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور یعنی نورین مبارک ہوں،
آپ نے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے تھے. اور وہ دو نور کون سے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، ایک نور ہم کل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس کی تھوڑی سی وضاحت. اور آج سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ البقرہ کا آخری حصہ ہے، یعنی اس کو بھی ہم آج سورۃ البقرہ کو شروع کر رہے ہیں. اور آخری حصے کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے، یعنی وہ جو آخری آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو حرف بھی پڑھیں گے، یعنی سورۃ البقرہ کا جو بھی حرف پڑھا جائے گا اس کا ثواب دیا جائے گا. سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا، اس کے لیے یہ کفایت کر جاتی ہے، یعنی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ہر طرح کی باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ، یعنی آخری 2 آیات کے علاوہ اس میں آیت الکرسی ہے، اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. اور آیت الکرسی کو انشاءاللہ ہم تب ڈسکس کریں گے جب اس کا ٹائم آئے گا. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ہم سورۃ البقرہ کے مضامین پہ بات کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو اس کا پورا جو تھیم ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اس میں امامت کی تبدیلی کی بات ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امامت دی جا رہی ہے، کن سے لے کر؟ بنی اسرائیل سے. اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 39 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب خلافت و توحید کے سلسلے میں 3 رویوں کا ذکر کیا ہے. پھر آیت نمبر 40 سے 141 تک بنی اسرائیل کی امامت اور منصب سے معزولی کے اسباب کی وضاحت کی گئی ہے. اور اس کے جو باقی حصے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان دونوں حصوں کو، کیونکہ ٹوٹل اس کے 4 مضامین بنتے ہیں پوری صورت کے، اور باقی جو 2 حصے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ربط کے اعتبار سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آج کا جو سورۃ البقرہ کا حصہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، تمہیدی حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 7 تک اس میں انسانوں کا وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا ان کا ذکر کیا گیا ہے. پھر آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی آیت سے 1 سے 20 تک اس کا جو تمہیدی حصہ ہے اس کا پہلا پارٹ مکمل ہو جاتا ہے. پھر آیت نمبر 21 سے 29 تک تمام عالم انسان کو توحید اور قرآن پر ایمان کی دعوت لانے کی تاکید کی گئی ہے کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور متقین بن جائیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے 29 کے بعد جو اس کا تمہیدی حصے کا جو 5واں حصہ ہے، آیت نمبر 30 سے 37 تک، 30 سے 37 تک، اس میں آدم علیہ السلام کی خلافت اور اس کا استحقاق ثابت کیا گیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا تھا، ان کا کیا حق تھا، کیا کرنا تھا، کیا ذمہ داری تھی. اور جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے انسان خلیفہ، تو پھر اللہ کا کیا حق ہے. تو اس چیز کا ذکر کیا گیا. آدم علیہ السلام نے اپنا سبق یاد رکھا اور تمام نام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، جو وکیبلری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے جیسے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو تخلیق کیا تھا وہ ساری کی ساری وہ انہوں نے پیش کی. پھر آدم اور ابن آدم، آدم علیہ السلام اور ابن آدم کی کشمکش کا ذکر کیا گیا. قیامت تک متکبر اور مغرور شیطان ابلیس سے وہ کشمکش انسان کی جاری و ساری رہے گی. یعنی ابلیس جنات میں سے ہے، آدم اور حوا انسان ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور آدم اور حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو شیطان نے تکبر کیا، اللہ کی بات نہ مان کر، نافرمانی کر کے وہ دھتکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. ان آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور کہا جب تک چاہو یہاں رہو، پوری طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو
سے استفادہ حاصل کرو، لیکن ایک آزمائش ان کے لیے رکھ دی کہ یا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی آزمائش لازمی ہوتی ہے، یعنی ہر نعمت اپنے ساتھ ایک آزمائش کو لاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، نعمت دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا، ان کا مرتبہ، ان کا منصب، یہ بھی نعمت تھی بہت بڑی، لیکن ساتھ ہی ان کے ساتھ آزمائش تھی کہ شیطان ان کا دشمن ہے اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، کچھ ریسٹرکشن تھی۔ ایسے ہی نہیں بنا کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کو چھوڑ دیا، جنت میں چھوڑ دیا کہ بس اب آپ نے انجوائے کرنا ہے، نہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ کشمکش شروع ہوئی، آدم اور حوا کو اس نے، شیطان نے اکسایا، پھسلایا اور ان سے غلطی کروائی، لیکن ان کا کردار یہ تھا کہ غلطی شیطان نے بھی کی اور غلطی انسان نے بھی کی۔ فرق کیا تھا؟ انسان غلطی پر رجوع کر گیا، اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، لیکن شیطان ابلیس کیوں بنا، کیوں دھتکارا ہوا بنا؟ کیونکہ اس نے اپنی غلطی کو نہیں مانا، بلکہ وہ اس پر اور زیادہ جم گیا، اکڑ گیا، اور اس لیے وہ ابلیس بن گیا، اپنی غلطی تسلیم کرنے سے منکر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 سے 39 تک یہ واضح کیا گیا کہ قیامت تک رسولوں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کر دیا گیا ہے، جو شخص بھی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جنتی ہے، اس کو خوف اور حزن لاحق نہیں ہوگا۔ یعنی جو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ڈپریشن میں ہیں، بہت حالات خراب ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، ہر وقت آزمائشوں کا دورہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کریں، کیا ڈیسیژن لے، کیا کچھ سمجھ نہیں آتی، تو وجہ کیا ہے کہ ہم اطاعت سے منحرف ہیں۔ آؤ اطاعت کی طرف، آج بھی اللہ کی زمین تمہارے لیے خزانے اگلے گی اور آسمان اپنے خزانے اتارے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم اطاعت سے منحرف ہیں، دور ہو گئے ہوئے ہیں۔ جو شخص بھی اسلام کی دعوت کا انکار کرے گا وہ دوزخی ہے، سمپل فارمولا۔ اس تمہیدی حصے میں یہودیوں کو یہ اصول بتایا گیا کہ جنت میں داخلہ کسی حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہونا ہے، بلکہ ہدایت کی پیروی اختیار کرنا، اور عمل جو ہے وہ اس کی شرط ہے۔ ایمان کے ساتھ کیا چیز ہے؟ عمل صالح، یعنی قرآن، اخلاص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر عمل ہوگا تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ عمل قابل قبول ہو سکتا ہے، تو وہ عمل اللہ کی رضا کے حصول کا سبب بن سکتا ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہاں اس کا سورۃ البقرہ کا تمہیدی حصہ مکمل ہو جاتا ہے، آیت نمبر 39 تک، پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 39 یعنی 39 تک۔ اور اس کا مرکزی مضمون کیا تھا کہ توحید اور منصب خلافت کے سلسلے میں 3 گروہ واضح ہیں، بہت صاف ستھرا راستہ ہے، یا تو پوری طرح اطاعت کر کے مومن بن جاؤ، یا نہیں کرو گے تو نافرمان ہو، لیکن درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جو درمیان کا راستہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور انفاق کی وضاحت کی کرتی ہے، اور منافقین کی صفات کو بہت بہترین انداز سے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 8 سے 20 تک واضح کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اگلے حصے پہ، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 42 تک کا حصہ۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ 6 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ پہلا پیراگراف آیت نمبر 40 سے 46 تک، یعنی آیت نمبر 40 سے 46 تک ہے۔ بنی اسرائیل بالخصوص یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ وَآمِنُوا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک، کیونکہ سب کا مرجع نازل کرنے والا ایک ہی ہے، لہٰذا قرآن پاک، قرآن کریم، فرقان حمید، یہ کیا ہے؟ یہ تورات اور انجیل کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرو۔ یہ حالانکہ کتاب
آپ کی اور میرے لیے ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ ہم لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایمان لانے والے کو یہ کتاب پڑھنے عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کی ساری کہانی بتائی جا رہی ہے، کیا کہ دوسروں کی طرف واعظ و نصیحت کے کلمات ڈالنے سے پہلے ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہمیشہ جو چیز ہمارے اپنے عمل میں ہوتی ہے اس کو اگر ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ تب اثر رکھے گی۔ جیسے ہم والدین ہیں، ہم استاد ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں تبدیلی ہے، ہماری نسلوں میں تبدیلی ہے، ہمارے جو شاگرد ہیں ان کو بات سمجھ آئے، تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ بنی اسرائیل کا کیا طریقہ بتایا گیا کہ دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر غور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم اپنے آپ کو تو بھول جاتے ہو۔ پھر ملاقات رب پر یقین کے ساتھ جہاد کی تلقین کی گئی، یعنی اگر جس کسی کو یہ یقین ہو کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو وہ ضرور سٹرگل کرے گا اپنی زندگی میں۔ جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم تلواریں پکڑ لیں اور اللہ کے دین کے راستے میں گھوڑے دوڑائیں، اس کے علاوہ بھی یہی ہے کہ جیسے ہم ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، ان کی تربیت کے لیے ٹائم نکالیں، تو فرمایا گیا۔ اور یہ چیزیں، یہ سٹرگل، یہ جہاد، یہ ریاضتیں ہم سے تب ہونی ہیں جب ہمیں اللہ سے ملاقات کا یقین ہو کہ اللہ کے سے ہم نے ملنا ہے، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہمارے بچوں کی، ہمارے ارد گرد لوگوں کی لگائی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کا اللہ نے ہم سے محاسبہ کرنا ہے، ہم سے پوچھنا ہے۔ پھر جہاد کب ہوگا، کب سروائیو کر سکتے ہیں ہم سٹرگل میں؟ جب ہم صبر کریں گے اور جب ہم نماز سے مدد لیں گے۔ یعنی آپ بار بار اللہ سے ملاقات کریں اور وہاں سے مشورہ لے کے آئیں، وہاں سے مدد لیں، سلام پھیریں، اور دیکھیے آپ کا ایمان کا لیول وہ ہے کہ آپ برائیوں سے رک رہے ہیں، وہ والی نمازیں قبول ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا ہے پیراگراف، اس میں آیت نمبر 47 سے 48 تک بنی اسرائیل کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ اس دن کوئی کام، ان کو یہ کیا بتایا گیا کہ اس دن کوئی بھی کیا ہوا کام تمہارا کام نہیں آئے گا، جو تم نے دنیا میں کیا ہے وہی، جو بھی عمل تمہارا ہے وہی تمہیں یا تو جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس وقت تمہارا کوئی بھی پیشیمانی، حسرت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، چاہے تو تم زمین بھر خزانہ دیتے رہو، چاہے تم جیسی مرضی شفاعت لے آؤ، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اس کے جو تیسرا پیراگراف ہے، آیت نمبر 49 سے 79 تک، اس میں بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا۔ اب آپ چیک کریں، بنی اسرائیل پر کیا گیا تو یہ اس طرح کے احسانات کیا ہمارے ساتھ بھی ہیں کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر انہیں ان کی نافرمانیوں اور جرائم سے آگاہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی، ان کو کتاب سے نوازا، یعنی تورات عطا کی، من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ دیا، 12 چشمے جاری کیے، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، آیات الہی کا انکار کرتے رہے، نبیوں کو قتل کرتے رہے، سبق یوم السبت کا جو قانون تھا اس کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ یہ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہے۔ شاید یہ شکر گزار ہو جائے، شاید یہ ہدایت کی طرف آ جائے، شاید یہ متقی بن جائے، لیکن انہوں نے ہر وہ کام کیا جو نافرمانی کا تھا، اس لیے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورت کیسے سورت الفاتحہ سے ربط قائم کرتی جا رہی ہے۔ سورت الفاتحہ میں جو مغضوب کا ذکر کیا گیا تھا، یہ ہم اس کی سورت البقرہ میں وضاحت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضالین کا جب آئے گا تو تب ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد گائے کو ذبح کرنے میں انہوں نے قیل و قال، یعنی اپنے لیے مشکلات کرتے رہے، جیسے حکم تھا کر لیتے، کوئی بھی پکڑ لیتے، لیکن اس میں بحث، تکرار، قیل و قال میں پڑے رہے اور اپنے لیے کام کو مشکل سے مشکل بناتے رہے۔ تحریف آیات سے انہوں نے ہمیشہ کام لیا، دنیاوی فائدوں کے لیے آیات یعنی خود سے فتوے گھڑ لیتے تھے یہ، اور ان کو اللہ سے منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کے گناہ تھے۔ پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر
80 سے لے کر آیت نمبر 89 تک بنی اسرائیل کو ان کے نسلی تعصب اور تفاخر پر ملامت کی گئی. مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں، نسلی تعصب اور تفاخر، ایک دوسرے سے فخر کرنا، اسٹیٹس کانشیس ہونا. بنی اسرائیل کی اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بتایا کہ تاکہ منصب اب ان سے آپ کے پاس آ رہا ہے تو کانشیس ہونا ہے اپنے، کیونکہ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن ہی رہیں گے، جنت ان کا نسلی حق ہے کیونکہ وہ نبیوں کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، فلاں کی لڑی سے ہیں، فلاں کی نسبت سے ہیں، فلاں کے خاندان سے ہیں، ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی کچھ کیا کہہ سکتا ہے. تو کیا ان کے کیا کلمات ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہارے پاس کچھ ایسا لکھی ہوئی ہے چیز؟ دکھاؤ. موت کی تمنا کرو، لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 83 میں 10 نکاتی میثاق بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، جن کی دفعات یہ تھیں: توحید یعنی اللہ کو مان لو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. بنی اسرائیل سے کیا گیا. اب آپ چیک کریں کہ منصب ادھر سے امت محمد کی طرف جا رہا ہے. کیا ہم امت محمد میں شامل ہیں؟ یس، ہم ہیں الحمدللہ. اب انہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دفعات تھی؟ توحید، والدین، اقربا، یتامہ، مساکین سے حسن سلوک. توحید پر کاربند ہو کے عقیدہ بہترین کر کر معاملات اپنے حقوق و فرائض بہترین کرو، حسن احسان کا معاملہ کرو، حسن کلام، اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اقامت نماز یعنی ذاتی عبادت، زکوٰۃ ادا کرو، قتل نفس سے اجتناب، جلا وطنی کی ممانعت. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیے. اب اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ہم سے بھی مختلف جگہوں پہ لیتے رہتے ہیں، لیکن شروع سے ہی ہر چیز واضح کر دی گئی. پھر اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا قصہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 84 سے 89 تک بنی اسرائیل کے ایک اور وعدے کا گناہ کا ذکر کیا گیا. وہ اللہ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے تھے اور بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے تھے. وہ لوگوں کو پہلے جلاوطن کرتے، پھر فدیہ لے کے دوبارہ ان کو شہریت دے دیتے. مطلب ٹرکس کھیلتے تھے اللہ تعالیٰ، دھوکے بازی. بنی اسرائیل کی جزوی پیروی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، یعنی ان کا طریقہ کیا تھا زندگی گزارنے کا؟ کیا کہ وہ کتاب کے کچھ حصے کو جو ان کو پسند آتا، ان کے لیے قابل عمل ہوتا، یہ خود سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. حالانکہ وہ خالق ہے، اس نے ساری کتاب ہی قابل عمل انسان کے لیے، اس کو کسی پہ ظلم تو نہیں اللہ تعالیٰ کرتے، تو اس نے تو ہر حکم عمل کے لیے بنایا، تمام احکامات ایسے ہی اتارے جو انسان جس پہ عمل کر سکتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جزوی یعنی جزیات، ایک حصے کو مان لیتے اور ایک کو اگنور کر دیتے، پسے پش ڈال دیتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس کی سزا بتائی اللہ تعالیٰ نے. اس جرم کے مرتکب افراد کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں آگ کی سزا ہے. اب سوچیں ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری یہ جو کلاس ہے نا، اس کا اگر آپ ٹائٹل دیکھیں، لیٹس ریفریش آور فیتھ فار اے وائل، آئیں تھوڑی دیر ایمان تازہ کرتے ہیں. تھوڑی سی مجلس میں ہم نے بہت ساری چیزیں لینی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے آیت نمبر 90 سے 123 تک کی جو آیات ہیں، اس میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے نسلی تعصب کا ذکر کیا گیا، جس کے سبب وہ قرآن کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے، اور اسرائیل کن کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا، ان کی بجائے اسماعیل، بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے ان کی بات. تو یہاں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگوں پر دست درازی کر کے ان کا استحصال چاہتے تھے. آیت نمبر 90 میں وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خاندانوں کے رسولوں پر تو نازل کردہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، وحی پر، اور خاندان سے باہر یعنی بنی اسماعیل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کا انکار کرتے ہیں، اس پر نہیں ہم ایمان لائیں گے. نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے اس کو نہیں ہم مانتے، جو ہم پہ ہوا ہے نازل ہم اس کو مانتے ہیں.
پھر اسی طرح آیت نمبر 90 سے 105 تک بنی اسرائیل کے جرائم گنوائے گئے. بچڑے کو خدا بنا لیا، وعدے خلافی کرتے ہیں، بات سنتے ہیں اور اطاعت کی بجائے کیا کہتے ہیں، سمینا و عصینا. دنیاوی زندگی کے انتہائی حریص ہے. احرص الناس علی حیات، جبریل امین کے دشمن ہے. وعدے جو اللہ نے ان سے لیے ان کو پسے پش ڈالا ہوا ہے. ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھ کر خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 106 یعنی 106 سے 109 میں بنی اسرائیل کے حسد کا پول کھولا گیا. حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تب مسلمانوں کو پسند کریں گے جب ہم ان کے دین پہ آ جائیں. وہ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 110 سے 115 میں بنی اسرائیل کی نسل پرستی اور خوش فہمیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں ہی کو جنتی سمجھتے ہیں، جبکہ ہر شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ اخلاص یعنی ایمان لا کر عمل صالح یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو. لن يدخل الجنت الا من کان، یہ ان کا وہ تھا ایک ان کے اندر یہ ایک احساس تھا کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، یعنی ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگے صرف یہود اور نصارا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انکار کیا. پھر آیت نمبر 116 سے 123 میں صاف صاف بتایا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کن فیکونی اختیارات کا مالک ہے. مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ ان کی پیروی نہ کریں، یعنی مسلمان ان کے فالوور نہ ہو جائیں، ان کی لائف کے اکارڈنگلی اپنا لائف سٹائل ان کے مطابق نہ کر لیں. آخر میں یہود و نصارہ کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا. آیت نمبر 122 میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے. اور پھر اس کے بعد آخری جو اس صورت کا پہلے پارے کا اختتام جہاں ہوتا ہے وہاں یہ بات واضح کی گئی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ہی مانتے ہیں تو ان کے طریقے پہ تو آؤ. وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ حنیف مسلمن تھے، یکسو تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. انہیں بتایا گیا کہ خود ابراہیم کو سب کا امام بنایا گیا تھا. کیا تھا آیت؟ انی جاعلک للناس اماما، لیکن ساتھ صاف صاف ایک اور بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے بارے میں ہم آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتے. جو ظلم کرے گا نہ تو وہ آپ کی فیملی ہے نہ اس کی کوئی آپ سے نسبت ہے. یہ امامت ایمان اور عمل سے مشروط ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو جو امامت، جو منصب، جو فریضہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اطاعت الہی پہ رہنا ہے تو نجات ہے. اب قیامت تک میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے جو کوئی بھی اپنے وقت کے پیغمبر کی اطاعت گزار بن کے رہے وہ اس امامت کے مستحق رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نوازے گا. اور یہ فرمایا کہ امامت جو ہے ایمان اور عمل سے مشروط ہے، آپ کی نسل کے ظالمین اور مشرکین پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم سے یہ بات کہی گئی، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مرنے سے پہلے اپنے تمام بیٹوں سے ایک خدا کی پرستش کا عہد لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دعائے ابراہیمی، یعنی آپ جو پیغمبری کے منصب پہ فائز ہوئے وہ کس چیز کا نتیجہ تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا. یعنی ان کی دعا کو قبولیت اللہ نے کیسے، قبولیت کا شرف بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے بھیجا. اہل کتاب کو دین ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. بل ملت ابراہیم حنیفہ، اہل کتاب کو رسولوں میں تفریق نہ کرنے اور بنی
اسماعیل میں اٹھائے جانے والے آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر کیا کہا گیا؟ اللہ کا رنگ اپنا لو، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ چڑھا لو اپنے اوپر۔ کوئی گروہ یا فرقہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں ہم سب کے سب ایک ہی رستے کے مسافر ہیں۔ گروہ بندیاں یہ چیزیں جو ہیں وہ تفریق ڈالتی ہیں۔ اختلافات ہم میں تھوڑے بہت ضرور ہو سکتے ہیں اور ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ایک پیغمبر محمد خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، لہٰذا ہم میں کیا ہے؟ مرکزیت ہے۔ باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، ان کا فیصلہ اگر ہمیں یہاں دنیا میں سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ کے ہاں لگے، سیدھے صراط مستقیم کو پکڑ کر ہر کوئی چلتا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دا ڈے آف ججمنٹ، ہمارے عمل کو جج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الدین رکھا ہے، فیصلے کا دن۔ کچھ معاملات ہمیں اس پہ کر دینے چاہیے، ہمیں لوگوں کے اوپر فتوے نہیں لگانے چاہیے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آخری حصہ ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ کا، جو پہلے پارے میں مکمل ہو رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل کو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور انہیں امامت کی فضیلت کے منصب سے معزولی کے اسباب ذکر کیے گئے۔ کیوں ذکر کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا یہ ساری باتیں؟ کیوں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط کہا، خیر امت کہا، یہ کیوں کہا؟ تاکہ ہم ان تمام غلطیوں سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکیں۔ اگر ہم وہی سب کچھ کریں تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم صرف معافی ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ عمل اصلاح جو ہے، یہ سب سے بار بار ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ عمل جو ہے مشروط ہے، کس صورت میں؟ منصب کی حفاظت میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے منصب پہ کاربند رہیں اور ہمارا یہ مرتبہ کبھی بھی ہم سے نہ چھنے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پوری طرح ادب اور احترام، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جو جو آپ نے آداب سکھائے، سونے کے، جاگنے کے، اٹھنے کے، کھانے کے، پینے کے، ان تمام چیزوں کو پوری طرح فالو کریں، تب ہم اپنے منصب پہ کاربند ہونے کے قابل ہیں، اور تب ہم اپنے نسلوں کو بھی دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے چاہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر اصلاحی ہر چیز ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، لیکن ہم خود وہ عمل نہ کریں، ہمارے عمل میں جھوٹ بھی شامل ہو، دھوکہ بھی ہو، ظلم بھی ہو، زیادتی بھی ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ کی دل آزاری بھی ہم کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے بچے بالکل بھی نہیں بدلیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے تبدیلی لائیں، تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھرانے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور ہماری زندگیوں کا نور بنائے۔ اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے، یہ پہلے پارے میں جو ہم نے پڑھی ہے، یہ ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں عملی طور پر یہ سورۃ البقرہ یعنی آیت نمبر 1 سے 141 تک، اس میں عمل کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہدایت کا راستہ ہے، اس سے جڑ کے رہنا ہے۔ قرآن کریم کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سے ملنے والی ہدایت کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے، اور ہو سکے تو متقین کی صفات کو بار بار پڑھیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ پھر غیب پر ایمان لانا ہے، نمازیں قائم کرنی ہے۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے شروط اور آداب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور
اس کے اس نماز کو پڑھتے ہوئے مطلب ہمارے جسم کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی، صدقہ خیرات کی مومنین کی صفات میں ذکر کیا گیا۔ اس میں بھی ہم دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب ہمیں خود بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اور تب بھی ہم دوسروں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کریں، بہترین صدقہ وہ ہے۔ تو اس لیے دوسروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہیں، جیسے ہم علم شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پیسوں کی مد میں ہی کسی کو کوئی چیز دینی ہے، کوئی نہ کوئی چیز، اچھا مشورہ، کوئی اپنا وقت، جسمانی صلاحیت، کوئی بھی جو ہمارے لیے آسان ہو وہ ہم خرچ کریں۔ پھر اس کے بعد منافقین کی صفات کو بڑے واضح انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اس منافقانہ رویے سے بچیں۔ پھر دین میں دو رنگی دوغلی پالیسی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہم زبان سے وہی بولیں جو ہمارے عمل میں بھی ہو اور ہمارے دل میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، بلکہ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، شکر گزار بن کے جئیں۔ شکر گزاری کا سب سے بہترین، ہم اگر چاہیں نا کہ ہم اب دیکھیں کہ ہم شکر گزار ہیں، کہ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت پہ کتنا نافذ ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ ہیں تو ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ شکر گزاری اطاعت سے مشروط ہے، اور اطاعت شکر گزار انسان شکر گزار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی غلطیوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دین میں ٹال مٹول کرتے رہے، بہانے بناتے تھے، اللہ کے حکم میں سختی، مطلب دنیاوی معاملات میں وہ مشقت کو پسند کر لیتے تھے، دین میں لینیرٹ ہو جاتے تھے۔ نافرمانی، اگر انسان بار بار نافرمانی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور نعمت کی ناقدری یہ بنی اسرائیل نے کی۔ کیا نعمت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں پیغمبر بھیجے، ان کو تورات دی، اپنی کتاب دی، اپنے فرمودات دیے، انہوں نے ان تمام چیزوں کی ناقدری کی۔ پھر اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سب سے بہترین مدد نماز اور صبر سے ملتی ہے۔ کسی سے کوئی مشورہ آپ جو بھی کر لیں، آپ کو کہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون صرف اور صرف نماز میں ہے، اور نماز پڑھنے سے ہی انسان میں صبر کا پیمانہ بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ حق بات کو بالکل نہ چھپائیں، حق بات کہنے میں بالکل جھجکنا نہیں چاہیے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، ریاکاری، دکھاوا، شہرت کی نیت سے کوئی نیکی نہ کرے۔ اللہ کی آیات کو سن کر فوراً عمل کی جستجو کرنے کے لیے اللہ کی آیات پڑھیں، اور جو بات سمجھ آئے فوراً اس کو امپلیمنٹ کر لیں، عمل پیرا ہو جائیں اس پہ۔ اور دین کو صرف معلومات سمجھ کے نہ سمجھیں، بلکہ یہ عمل ہے۔ دین کیا ہے؟ عمل۔ دنیا کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ۔ دنیا وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے۔ زندگی وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اور دین دا وے آف لائف۔ اسی لیے فوراً جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں تو کیا کہیں؟ سمعنا واطعنا، نہ کہ سمعنا وعصینا، اچھا سن تو لیا، کروں گا تو میں اپنی مرضی۔ یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ سمعنا واطعنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزاری، ہر آزمائش میں پورا اترے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی اتر رہے تھے۔ آزمائشیں تو ہر انسان کی زندگی میں، لیکن اگر انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کا مشکل وقت ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر تربیت انہوں نے اپنے خاندان کی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے والد صاحب کو سمجھاتے رہے، پھر اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو بتوں والا بت توڑے، اس میں بھی انہوں نے کیا؟ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کچھ نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، ساری پاور، ساری طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنے پہ فوکس رہے، اپنے بچوں کے لیے خیر طلب کرتے رہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جن کو تو اللہ تعالیٰ نے اولاد ابھی نہیں دی، ینگ ہے، تو وہ ابھی سے ہی دعائیں کریں، اور جن کو اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں وہ بھی ان کے لیے اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا کریں، اور دین پر ثابت قدم رہیں۔ اور پھر اس کے بعد
یہ تمام وہ پوائنٹ ہیں جو بنی اسرائیل نے ان میں نافرمانی اور انحراف کیا۔ اب چونکہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے، لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو سنبھل کے لے کے چلنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ ہم تو اللہ سے راضی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہیں، دین اسلام کو اپنی زندگی کا طریقہ مانتے ہیں، سب کچھ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم سے ایسا عمل ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جب ہماری دعاؤں میں ہمارے والدین ہوں گے تو یقیناً ہمارے بچوں میں بھی خیر ہوگی۔ وہ جب ہمیں اپنے والدین کے لیے فرما بردار، اپنے بڑوں کے لیے مؤدب دیکھیں گے تو یقیناً ہمارے بچے بھی ہمارا ادب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان، بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔